الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فضل شہر رمضان وهو شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ العجابۃ والعتق من النار۔ ناظرین کرام، مغفرت الہی کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے۔ بیان کیا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرے اور استغفار کرے تو اس کا ثمرہ کیا ہے، کہ انسان محبوب الہی بن جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، اور خدا کی خوشنودی اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس کے دل پر یا اس کے نفس پر اس کی روح کے لیے مطہر ہوتی ہے توبہ، یعنی اس کی روح کو پاک کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے شافع ہے، شافع روز جزا۔ ایک جو اور ثمرہ بیان کیا قرآن کے ذیل میں وہ یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی برائیاں خدا اپنے لطف و کرم سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے برائیوں کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ اب اگرچہ یہاں پر ایک بحث ہے کہ تبدیل سے مراد کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ابھی یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، یہ تو حتی الامکان سب نے قبول کیا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ اور ایک ثمرہ بیان کیا۔ چونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے تقوی میں، اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، خوف الہی، اس کا تضرع بڑھ جاتا ہے، تو خدا کے فضل و کرم سے وہ اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے کہ خدا نے مجھ پر معصیت کے باوجود عقاب نہیں کیا، اس نے میرے گناہوں کو چھپا دیا، حالانکہ خدا قادر تھا لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ تیری حکومت سے ہم فرار نہیں کر سکتے، تو دنیا اور اس کی لذات سے انسان اعراض کر لیتا ہے بلکہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فائدہ ایک بیان کیا کہ اس کی برائیاں حسنات نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ثمرہ جو بیان کیا وہ یہ خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اے مومنو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون۔ تو توبہ کا ایک فائدہ کیا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اسے کامیابی، فلاح، بہبودی، آخرت کی کامیابی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایک ثمرہ کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے اسے کامیابوں کی فہرست میں پروردگار عالم کے نزدیک وہ بندہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیزو جب انسان کو توبہ کرتا ہے تو اس کے مال، اس کے اولاد اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ خدا کی رحمت کے دروازے اس کی طرف کھل جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت حدیث قدسی میں ہے کہ تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا تاب، کہ جب کوئی مومن توبہ کرتا ہے وندمہ، اور ندامت کے ساتھ، فتح اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ الف باب من الرحمت، تو پروردگار عالم رحمت کے 1000 دروازے اس پر کھول دیتا ہے، ویصبح ویمسی علی رضا اللہ، اور وہ صبح بھی اس حال میں کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی رہتا ہے، اور اس کی شام بھی اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ تو عزیزو یہ فائدہ ہے توبہ کا کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہوئیں، اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوا، اور رحمت کے 1000 دروازے پروردگار عالم کی طرف سے اس کے لیے کھول دیے گئے۔ ایک روایت عزیزو میں اسی ذیل میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ امام حسن علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے بھی روایت ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افراد پریشان ہوتے ہیں، اپنی پریشانی لے کر عالم دین کے پاس آتے ہیں، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی کہ مولا قحط پڑا ہوا ہے،
تو امام فقال له استغفر اللہ، امام نے کہا اللہ سے استغفار کرو، جاؤ کثرت سے بارگاہ خدا میں استغفار کرو، اللہ قحط سالی سے تمہیں نجات دے گا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے فقر و فاقے کی شکایت کی، مولا میں غریب ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ فقال استغفر اللہ، امام نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ پھر کچھ دنوں بعد کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے میرے لیے دعا کریں، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ذریت عطا کرے، اور اس نے بھی امام سے کہا کہ مجھے ذریت عطا کرے، اللہ اولاد عطا کرے، تو امام نے اس سے بھی کہا استغفر اللہ، کہ اللہ سے استغفار کرو۔ عزیزو، ایک شخص وہاں پر موجود تھا امام حسن علیہ السلام کے پاس، اس نے فوراً سوال کیا فامر، یہ لوگ آئے، کسی نے اپنے فقر و فاقے کے بارے میں سوال کیا، کسی نے قحط سالی کے بارے میں آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے اولاد کے بارے میں دعا کرنے کو کہا۔ فَأَمَرْتَهُمْ كُلَّهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ، مولا آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، سب کو ایک ہی علاج بیان کیا ہے۔ اب عزیز و امام کا جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں مَا قُلْتُ ذَلِكَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِي، میں نے یہ اپنے پاس سے نہیں کہا، بلکہ خدا نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو وہ آسمان سے تمہارے لیے باران رحمت کو نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، بڑھاوا دے گا۔ اس کے بعد وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہیں نہروں سے سیراب کرے گا۔ تو امام نے کہا کہ خود خدا نے اس آیت میں ہی، ایک آیت میں استغفار کو سب چیز کا علاج بیان کیا ہے، اولاد کا بھی، قحط سالی کا بھی، جنت تک پہنچنے کا بھی، سارے علاج خدا نے ہر مرض کی ایک دوا بیان کی، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا کہ استغفار کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں مالدار ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر میں دولت اولاد سے محروم ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ تم 1 سال تک سحر کے وقت روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرو، اور کسی شب اگر ترک ہو جائے تو اس کی دن میں قضا کر لینا، انشاءاللہ تمہیں سال کے اندر خدا دولت اولاد سے مالا مال کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا اولاد، رزق، ان تمام چیزوں میں برکت نازل ہوتی ہے، کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے۔ خدا سے دعا ہے کہ موت سے پہلے پہلے خدا ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فائدہ، یہ ثمرہ ہے توبہ کا کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل گئی، پروردگار عالم کے لطف سے اس کا شمار کامیابوں میں ہونے لگا، اور اس پر رحمت کے 1000 دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اولاد، رزق اور تمام طرح کی برکتیں، تمام چیزوں میں اس کو اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ عزیز ایک روایت کہ پروردگار ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے بھی اگر ہم توبہ کر لیں تو پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے من تاب قبل موتہ بسنہ قبل، کہ اگر قبل اللہ توبتہ، کہ اگر کوئی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ثم قال ان السنۃ لکثیر من تاب قبل موتہ بشہر قبل اللہ توبتہ، سال تو بہت زیادہ ہے، اگر کوئی مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ثم قال ان الشہر لکثیر من تاب قبل موتہ بجمعۃ قبل توبتہ قبل اللہ توبتہ، کہ مہینہ تو بہت زیادہ ہے، اگر کوئی موت سے 1 ہفتہ پہلے اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ عزیزو، اس کے بعد امام کہتے ہیں ثم قال من تاب قبل ان یعاین ملک الموت قبل اللہ توبتہ، اگر کوئی ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے، یعنی موت کے یقین سے پہلے، ابھی اس کو موت کا یقین نہیں ہے، اس نے توبہ کر لی اور 1 لمحے کے بعد بھی اس کو اگر موت آ گئی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ واقعاً خدا کتنا رحمان، کس قدر رحیم، اس کی رحمانیت، اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا لطف ہمارے اوپر جاری و ساری ہے کہ اگر ہم موت سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے تو پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور عزیزو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم
انسان کے تمام گناہوں کو چھپا دیتا ہے، یہاں تک کہ جو فرشتے اس کے گناہ لکھ رہے تھے ان فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھول جاؤ، اس زمان کو جس زمانے میں گناہ کیا ہے، اس مکان کو جس مکان میں گناہ کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے اعضاء و جوارح کو بھی پروردگار عالم مطلع نہیں ہونے دیتا اس کے گناہوں پر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ روایت کا جملہ ہے کہ خدا ان ملک کو جو اس کے گناہ لکھتے تھے حکم دیتا ہے کہ اس کو گناہوں کو بھول جاؤ۔ بھول جانے سے مراد شاید یہ ہے کہ اب میرے حضور اس بندے کے گناہوں کی گواہی نہ دینا۔ تو عزیزو، یہ توبہ کا فائدہ ہے، یہ توبہ کا ثمرہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ رمضان کی برکت سے ہم کو حقیقی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، بحق امیر المؤمنین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحب